بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کا الزام ایران پر عائد کر دیا۔ امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے میں ایران ملوث ہے۔ قتل کی سازش میں تہران میں مقیم افغان شہری ملوث ہے، جس پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ فرحاد شاکری کو پاسداران انقلاب نے ذمہ داری سونپی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کے لیے سہولت کاری پر 2 امریکی شہریوں پر بھی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ دونوں امریکی شہری حراست میں ہیں۔ ایران کی ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی سازش پر ملوث ہونے کی تردید۔ ایران نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی سازش کے امریکی الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی سابق یا موجودہ امریکی عہدیدار کو قتل کرنے کی کوشش کے الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی مبینہ منصوبہ بندی کے الزام میں ایک افغان شہری کو گرفتار کر رکھا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق ایرانی پاسداران انقلاب سے ہے۔ یمن اور لبنان سے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی ٹھکانوں پر میزائلوں کی بارش۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یمن اور لبنان سے میزائل داغے جانے کے بعد العربہ اور بحر المیت علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اس رپورٹ کے مطابق خطرے کے سائرن کی آوازیں النقب کے جنوب میں واقع روتم اور اورزون نامی صنعتی علاقوں میں بھی سنی گئیں۔ بعض صہیونی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ ایک بیلسٹک میزائل یمن سے جنوبی مقبوضہ فلسطین پر داغا گیا۔ صہیونی حکومت کی فوج کے ریڈیو نے بھی رپورٹ دی ہے کہ لبنان سے وسیع میزائل حملہ ہوا اور قریات شمونہ، مغربی الجلیل، حیفا اور عقا میں خطرے کے سائرن کی آوازیں سنی گئیں۔ یمنی مجاہدین نے امریکہ کے جدید اور مہنگے ڈرون MQ-9 کو مار گرایا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج نے یمن کے شمال مشرق میں واقع صوبہ الجوف کے فضا میں MQ-9 قسم کے ایک امریکی ڈرون طیارے کو مار گرایا۔ اس سے قبل فوجی ماہرین کا کہنا تھا کہ یمنی مسلح افواج کے ذریعے امریکہ کے انتہائی جدید اور مہنگے MQ-9 ریپر ڈرون کو مار گرانے کی صلاحیت نے واشنگٹن کی فوجی طاقت کی شرمناک پوزیشن کو برملا کر دیا۔ یمنی مسلح افواج نے غزہ کے عوام کی حمایت اور یمنی شہریوں پر امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 10 سے زیادہ امریکی MQ-9 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ فرانس کا مغربی کنارے اسرائیلی آبادکاروں پر نئی پابندیاں لگانے پر غور۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں میں توسیع کرنے والوں پر نئی پابندیاں لگانے پر غور کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات کے بعد فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ فرانس نے یورپ کی سطح پر ایسی پابندیوں کا پہلا نظام قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جن کا ہدف مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی آباد کاری کی سرگرمیوں میں ملوث افراد ہیں۔ یوکرین کی حمایت پر یورپی یونین میں دوبارہ دراڑیں پیدا ہو گئیں۔ یورپی یونین کے رہنماؤں کا غیر رسمی اجلاس ہنگری کے دارالحکومت میں ہوا۔ میٹنگ میں یورپی یونین کے رہنماؤں نے یورپی مسابقت کو بڑھانے کے لیے ایک معاہدہ کیا، لیکن یوکرین کی حمایت کے معاہدے پر یورپی یونین میں ایک بار پھر شدید دراڑیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ یورپی کونسل کے صدر چارلس میشل نے کہا کہ یورپی یونین کو یوکرین کی حمایت کرنی چاہیے، ورنہ یہ غلط سیاسی سگنل ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیوٹن کی طرف پہلا قدم بڑھانا پڑے گا۔ ٹائم میگزین۔ معروف امریکی جریدے ٹائم میگزین کا کہنا ہے کہ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی طرف پہلا قدم بڑھانا پڑے گا۔ اپنے مضمون میں ٹائم میگزین نے لکھا کہ روس کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کو قبول کرنا ہے یا نہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے کوئی دباؤ نہیں اور دباؤ نہ ہونے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پہل کرنا ہوگی۔
ٹائم میگزین کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم میں اعلان کیا تھا کہ صدر بنتے ہی 24 گھنٹوں میں یوکرین جنگ ختم کرا دیں گے۔ اسرائیلی حملے مزید 44 فلسطینی اور 52 لبنانی شہید۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 44 فلسطینی اور 52 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے کم از کم 19 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 44 ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں بھی 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ وزارت صحت غزہ کے مطابق غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 43,552 ہو چکی ہے، جبکہ 1,02,765 فلسطینی زخمی ہیں۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ سے نمٹنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان احکامات سے متعلق حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئی جنہیں اسٹیبلشمنٹ متنازعہ سمجھتی ہو۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو اپنے پچھلی حکومت کے ایگزیکٹو آرڈر کو دوبارہ جاری کریں گے اور بدمعاش بیوروکریٹس کی چھٹی کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قومی سلامتی اور انٹیلیجنس اداروں سے بھی تمام بدعنوان عناصر کا صفایا کریں گے جو بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں، جبکہ امریکی وزیر دفاع پینٹاگون کے افسر اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں فوج تعینات کرنے اور پینٹاگون سے عملے کی بڑی پیمانے پر برطرفی کا حکم دیا تو پھر کیا رد عمل دینا ہوگا۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے امن دستوں کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ UN امن فوج اقوام متحدہ کے امن دستوں نے کہا ہے کہ لبنانی سرحد یونیفل کے عمارت اور املاک کو اسرائیلی فوج جانتے بوجھتے براہ راست تباہی کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے اسرائیلی فوج نے بلڈوزر اور اس طرح کی بھاری بھرکم مشینری بھی تباہی کے لیے استعمال کی۔ اسرائیلی فوج کا یہ عمل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے 2006 کی اسرائیل حزب اللہ جنگ کے بعد سے سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے تعینات کردہ امن دستوں کو یونیفل کہا جاتا ہے۔ امریکہ کا قطر سے حماس کو بے دخل کرنے کا مطالبہ۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے مذاکرات میں حالیہ ناکامی کے بعد امریکہ نے دوحہ کو بتایا کہ حماس کی قطر میں موجودگی قبول نہیں۔ واضح رہے اسرائیلی وزیر اعظم نے ان نئی شرائط نما جنگ بندی تجاویز کو فوراً قبول کرنے کا عندیہ دیا تھا کہ یہ انہیں اپنے حق میں محسوس ہوتی تھیں۔ نیتنیاہو کو ان کے سابق وزیر دفاع نے حال ہی میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے چکے ہیں، لیکن اب جبکہ امریکی تجاویز زیادہ مفید ہیں تو اسرائیل نے انہیں قبول کرنے سے انکار نہیں کیا، جبکہ حماس جنگ میں وقفے کے بعد پھر جنگ کے بجائے مستقل جنگ بندی کے موقف پر قائم ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی امریکی ہم منصب سے فون پر گفتگو، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو اپنے امریکی ہم منصب اینتھنی بلنکن کا فون آیا۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے سلامتی اور انسانی ہمدردی کے اقدامات اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر بھی بات چیت کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد کئی ہالی ووڈ اداکاروں کا امریکہ چھوڑنے کا امکان۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد کئی ہالی ووڈ کی اداکاروں اور مشہور شخصیات کا امریکہ چھوڑنے کا امکان ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد ہالی ووڈ کی کئی مشہور شخصیات نے امریکہ چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ بنگلہ دیش میں BNP کا حسینہ واجد کے ٹرائل اور نئے انتخابات کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش کی بڑی سیاسی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP کے حامیوں نے گزشتہ روز دارالحکومت ڈھاکہ میں بڑا مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی۔ BNP کی جانب سے عبوری حکومت سے نئے انتخابات اور فوری اصلاحات کا مطالبہ کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق BNP نے ڈاکٹر یونس کی زیر قیادت انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ تیزی سے کام کرے
حالانکہ وہ اصلاحات کے لیے مناسب ٹائم فریم دینے کے لیے تیار ہیں۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے اگست میں فرار ہونے کے بعد سے ملک عبوری حکومت کے تحت چل رہا ہے، جبکہ مظاہرین ڈھاکہ کی سڑکوں پر ملک میں فوری انتخابات اور اصلاحات کے لیے مارچ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ چیمپئن ٹرافی بھارت نے آئی سی سی کو پاکستان نہ جانے سے آگاہ کر دیا، ہائیبرڈ ماڈل کا امکان۔ نئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو آگاہ کر دیا ہے کہ چیمپئن ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق بی سی سی آئی نے حکومت سے کلیئرنس نہ ملنے پر ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے منع کر دیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کے بعد ملتان اب پہلے نمبر پر آ گیا۔ فضائی آلودگی سے پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقے شدید متاثر ہو رہے ہیں، جس سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے اور معاملات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے۔ مارکیٹیں بند ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں ملتان شہر پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ خیبر پختونخوا بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے سولرائزیشن کا منصوبہ شروع۔ سولر انرجی کے لیے 55 ارب روپے کے 2 منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ہسپتال، جامعات، کالجز، تھانے، جیل خانہ جات اور ٹیوب ویل اور دفاتر کو سولر پر کیا جائے گا۔ سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن کے مجموعی منصوبے کا تخمینہ 20 ارب روپے ہے۔ 1,30,000 گھرانوں کو 35 ارب کی لاگت سے سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے۔ کینیڈا نے نئے ویزے سے متعلق قوانین بدل دیے۔ کینیڈا نے ایک ہی ویزے پر متعدد بار ملک میں داخل ہونے کے قوانین کو تبدیل کر دیا۔ کینیڈا امیگریشن کی آفیشیل ویب سائٹ پر نئے اصولوں کے مطابق پہلے جاری کردہ ملٹیپل انٹری ویزا دستاویزات اب کینیڈا میں داخلے کے لیے معیار نہیں رہے گا۔ رپورٹ کے مطابق اب یہ اختیار امیگریشن افسر کو دے دیا گیا ہے کہ آیا کس غیر ملکی کو ایک ویزے پر ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ کینیڈا میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔